بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مولا امیر کائنات علیہ السلام اور علائم الظہور۔ دوستو، حضرت امیر کائنات علیہ السلام نے منبر کوفہ پر خطبہ لولو ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہمارے قائم کے ظہور کی 10 علامات ہیں۔ نمبر 1، برجدی میں دمدار ستارہ کا طلوع ہونا۔ اس کے طلوع ہونے پر حرج اور مرج اور فتنہ و شر واقع ہوں گی۔ یہ ارزانی کی علامت ہوگی۔ ایک علامت سے دوسری علامت تک عجیب و غریب امور واقع ہوں گی۔ دمدار ستارہ مشرق سے طلوع ہوگا جو مائع درخشندہ کی طرح، اور اس کی دم کمان کی طرح اس طرح خمیدہ ہوگی کہ اس کے دونوں حصے مل جانے کے قریب ہوں گے۔ اس کے بعد آسمان پر سرخی نمودار ہوگی۔ نمبر 2، موت احمر و موت ابیض۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے قائم کے ظہور سے کچھ قبل موت احمر و موت ابیض واقع ہوں گے، اور 2 مرتبہ بلخ آئے گی، ایک تو زراعت کے وقت اور دوسری غیر وقت۔ ان کا رنگ خون کی طرح سرخ ہوگا۔ موت احمر تلوار سے قتل اور موت ابیض طاعون ہوگا۔ نمبر 3، خروج دجال۔ نمبر 4، وقوع طامہ کبریٰ۔ ابو طفیل نے پوچھا کہ یا امیر کائنات علیہ السلام، اللہ کی کتاب میں جو دعوت العرض کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ اور وہ آیت ہے، اور جب ان لوگوں پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے واسطے زمین سے ایک چلنے والا نکال کھڑا کریں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں رکھتے۔ حضرت امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، وہ دابا وہ ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازار میں پھرتا ہے اور وزن اٹھاتا ہے۔ ابو طفیل، یا امیر المومنین، وہ کون ہے؟ حضرت امیر کائنات، وہ صدیق و فاروق، عالم پرہیزگار، شجاع، اس امت میں ایک ہی ہستی ہے۔ ابو طفیل، یا امیر المومنین، وہ کون ہے؟ حضرت امیر کائنات علیہ السلام، وہ مورد آیت و یتلو شاہدن منہ، اور مورد آیت والذی عنده علم الکتاب، اور الذی جاء بالصدق ہے، اور وہ وہی ہے جس نے اس وقت تصدیق کی تھی جبکہ تمام لوگ کافر تھے۔ ابو طفیل، یا امیر المومنین، اس کا نام فرمائیے۔ حضرت امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اس کا نام تو کہہ دیا ہے۔ اے ابو طفیل، خدا کی قسم، یہ تمام لوگ جن کے ساتھ میں جہاد کے لیے جاتا ہوں اور وہ میری اطاعت کرتے ہیں اور مجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور مخالفین سے جہاد کو حلال سمجھتے ہیں، اگر قرآن کی بعض چیزوں سے مطلع ہو جائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، جو میرے اسرار سے متعلق ہیں، سوائے چند کے جو تیرے مانند ہیں، سب متفرق ہو جائیں گی اور کوئی باقی نہ رہے گا۔ دار الاسلام۔ نمبر 5، قتل نفس زکیہ۔ حضرت نے فرمایا کہ نفس زکیہ جو سادات سے ہوں گے، 70 مردان سالہ کوفہ کے پشت کوفہ پر قتل کیے جائیں گے، اور مکہ معظمہ میں رکن اور مقام کے درمیان ایک بنی ہاشم کا قتل ہوگا۔ کوفہ میں 40 شب مساجد معطل رہیں گی۔ نمبر 6، خروج سفیانی۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تو خروج کرنے والے شام میں آیات خدا سے مخالفت کریں گی، ایک نشانی ظاہر ہوگی۔ سائل نے پوچھا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ زلزلہ ہوگا جس سے 1 لاکھ سے زائد آدمی ہلاک ہوں گے۔ یہ مومنین کے لیے رحمت اور کفار کے لیے عذاب و نقمت ہوگا۔ اس کے بعد سرخ گھوڑوں کے سوار زرد پرچموں کے ساتھ مغرب سے آ کر شام میں داخل ہوں گے۔ اس وقت جوئے اکبر اور موت احمر واقع ہوں گے، اور مقام دلہیر جو دیہات شام سے ہے، جس کا نام خراشنا ہے، زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے بعد کسرے زن جگر خوارا یعنی سفیانی کی وادی یابس سے خروج کا انتظار کرنا۔ بہار الانوار، جلد 13۔ نمبر 7، خلاف عادت نیمہ رمضان کو سورج گہن ہوگا۔ نمبر 8، بیابان بیدا میں زمین کا دھنس جانا اور مغرب میں بھی ایک مقام پر زمین کا دھنس جانا۔ نمبر 9، آفتاب کا ظہر تا اثر ساکن ہو جانا۔ نمبر 10، تاکہ سال میں 10ویں محرم یوم جمعہ ظہور ہوگا۔ نمبر 11، مسجد براسہ کی بربادی اور مسجد کوفہ کی دیوار کا انہدام۔ نمبر 12، عبادت بن ربی اور 4 آدمی حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوالات کرنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ آیا میں تمہیں آخر سلطنت بنی فلاں سے متعلق خبر دوں؟ عرض کیا، مولا فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کی سلطنت اس وقت ختم ہوگی کہ قریش میں سے ایک قوم نفس حرام کو روز حرام شہر حرام میں، یعنی ایک نفس محترم کو روز محترم شہر محترم میں قتل کرے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے دانا کو شکافتہ کیا اور انسان کو خلق کیا کہ ہر آئینہ نفس محترم کے قتل کے بعد ان کی سلطنت 11 روز سے زائد باقی نہ رہے گی۔
سب نے عرض کیا کہ اس سے قبل یا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ ہوگا یا نہیں؟ فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک چیخ سنائی دے گی جو بیدار کو مضطرب اور سوئے ہوئے کو بیدار اور پردہ نشین لڑکی کو پردہ سے باہر کر دے گی۔ بہار الانوار جلد 13۔ دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا مسرت مولا امیر المومنین علیہ السلام، یا منتقم مولا امیر المومنین علیہ السلام، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔